بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور اسے یہودی پوری دنیا میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تابوت سکینہ یہودیوں کے ہاتھ لگ گیا تو اس دنیا میں کیا ہو جائے گا؟ اور کیا یہودی اس لیے مسجد الاقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے تابوت سکینہ کو چھپایا گیا ہے؟ کیا ہے اس کی حقیقت؟ تابوت سکینہ ایک ایسا کرشمائی تابوت ہے، یعنی کہ ایک ایسا کرشمائی صندوق ہے جس کو آج بھی جو بھی حاصل کر لے گا وہ دنیا جیت جائے گا۔ لیکن آخر اس بکسے کے اندر ایسا کیا ہے اور آخر یہودی اس بکسے کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اور اس صندوق کو ڈھونڈنے کے لیے یہودی اتنی ساری جگہوں کو کیوں کھود چکے ہیں؟ اور یہ بکسا سب سے پہلے کس کے پاس تھا اور اس کو قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا؟ ہر زمانے میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن رہے، اور وہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں رہے ہیں، ان سبھی سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تابوت یعنی اس صندوق کو تین ہی مذہب کے لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو یا پھر عیسائی۔ اصل میں اس کرشمائی تابوت کو مومنوں کے دل کے سکون کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا بہت سارے نبیوں تک پہنچا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو یعنی اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت سے لوگوں کے دلوں میں سکون، اطمینان اور تسلی ملتی تھی۔ اسی سکون اور اطمینان کی وجہ سے اس صندوق کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایتوں کے حساب سے اس بکسے کو اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک بہت ہی بھاری بھرکم بکسا تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ دنیا میں لے کر آئے، اور وفات تک یہ بکسا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس بکسے کو اپنے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت حضرت سیس علیہ السلام کی اولادوں میں چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور ان کے بعد یہ بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، اور بنی اسرائیل سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریگستان کی تپتی دھوپ میں گھومنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک گھر بنایا، اور اس گھر میں ایک چھوٹی سی ایسی جگہ بنائی جہاں اپنے تابوت سکینہ یعنی اس بکسے کو رکھا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت ہی شاندار عبادت گاہ بنوائی، جہاں اس بکسے کو رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی جناتوں کی مدد سے بنوائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا، جس کی وجہ سے جناتوں نے اس کی تعمیر کی، جس سے قیمتی پتھر، یاقوت، جھومر، سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس طرح تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت یعنی بکسے میں ایسا کیا تھا کہ جس کو بنی اسرائیل بہت ہی مقدس مانتے تھے؟ تو یہ بات بہت اچھے سے جان لیں کہ اس بکسے میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، ان کی یادیں تھیں، جس میں لوح قرآنی اور اوریجنل تورات کتاب، وہ جس برتن پر بنی اسرائیل کے لیے جنت سے کھانا آیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا زبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یعنی عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی یادیں تھیں۔ یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ اسی بنی اسرائیل جب کافر اسے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کو بہت بڑی بڑی فوجوں کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اور جب ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ لیتے، اور اس تابوت کی برکت ایسی تھی، ایسی برکتیں اور رحمتیں نکلتی کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا، اور ان کی کانپتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ! اس طرح وہ ہر جنگ میں جیت جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ کر اس کے ذریعے دعا کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی اور ہر مصیبت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک یہ تابوت اسرائیلیوں کے پاس رہا، ان سے دوسری قوم کے لوگ ڈرتے رہے۔ کل ملا کر کہا جائے تو اس تابوت سے بنی اسرائیل قوم کو بہت سارے فائدے ملے۔ لیکن جب بنی اسرائیل قوم بہت سارے گناہ اور حد سے زیادہ کفر شرک کرنے لگی
تو ان کے بری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کافروں نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر کے ان کی بستیوں کو توڑ پھوڑ کر تباہ اور برباد کر دیا، اور اس مقدس تابوت یعنی اس بکسے کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ اور جب انہوں نے تابوت کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تو اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ کو یہ سزا ملی کہ یہ لوگ بری طرح سے بیماریوں اور مصیبتوں میں گھر گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر پوری طرح تباہ و برباد ہو گئے، ویران ہو گئے، طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔ لہٰذا ان کافروں کو جب یقین ہو گیا کہ اس بے ادبی کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ نے 4 فرشتوں کو بھیج کر اس صندوق کو حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس بھجوا دیا، اور اس طرح پھر سے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس ان کو مل گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور جو کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھاتے ہوئے تمہارے پاس لائیں گے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم اتنی بری قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں لگ ہی جاتی تھی۔ خیر، جب وہ دوبارہ کفر و شرک کرنے لگے تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر میں ان پر حملہ کر دیا اور شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ ان تباہیوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک یہ نہیں پتہ چل پایا کہ تابوت سکینہ کہاں چلا گیا۔ یہودی قوم کے کچھ ماہر لوگ اس کی تلاش میں آج تک لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اسے ڈھونڈ کر اپنی اس عزت کو واپس پا سکیں جو انہوں نے کھو دی ہے۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں اور الگ الگ اندازے لگائے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بخت نصر حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ عرب ملک میں کسی حصے میں موجود ہے، جبکہ ایک اندازے کے حساب سے یہ تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی کھوج یہودی کافی وقت سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیاد جو آج سے یہودی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور زیادہ تر اسے سلومن ٹیمپل کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ یہودی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلمن کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء کو بھی بہت سی رائے ملتی ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر زمانے میں ایک کے بعد ایک ان کے پاس پہنچتی رہی۔ شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تابوت اہل بیت کے اماموں کے پاس رہا، اس کے بعد یہ تابوت امام مہدی کو وراثت میں مل جائے گا، جس کو قیامت سے پہلے آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اسی تابوت کے ذریعے یہودیوں سے جیت حاصل کریں گے۔ ان جگہوں پر یہ تابوت ان جگہوں پر ہونے کی بات ایک اندازے کے حساب سے کہی گئی ہے، لیکن اصل میں یہ تابوت کہاں ہے اس کی صحیح جانکاری صرف اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ تابوت سکینہ جس دن دنیا میں ظاہر ہوگا اس دن شاید قوموں کی تاریخیں بدل جائیں گی، اور جس قوم کے پاس تابوت آئے گا وہ تمام قوموں پر جیت حاصل کرے گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اسلام پوری طرح دنیا پر غالب آ کر رہے گا، تو وہ تابوت اسلام کے پاس ہی رہے گا، مسلمانوں کے پاس ہی واپس آئے گا۔ تو دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اس کی پوری جانکاری آپ کو مل گئی ہوگی، اور یہودی اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایسی دینی معلومات کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔